الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین کرام، ابھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے محبوب بندے اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کے ارادے سے جا رہے ہیں یا کچھ جانے والے ہیں۔ حج اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اہم فریضہ ہے اور حج مکمل ادا ہوتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس ترین کسی بستی کو اور کسی جگہ کو بنایا ہے تو مکہ مکرمہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ تو وہ شہر امن و امان والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے امن و امان کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم نے کہا اپنے رب سے کہ رب اجعل، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا شہر، هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری نسل کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ اس کو معاف کرنے والے، آپ بڑے غفور رحیم ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو ایک ایسی وادی میں لا کر بسایا ہے جو غیر ذی زرع ہے، کھیتی والا علاقہ نہیں ہے، ایک بنجر علاقہ ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا جو ہے تو علاقہ ہے۔ ایسی زرزمین پر میں نے آپ کے حکم سے میری بیوی کو اور میرے بچوں کو جو ہے تو لا کر کے بسایا ہے، تاکہ آپ کی عبادت کرے، نماز کو قائم کرے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے حرم مکہ کے لیے اور جو ہے اس امن والے جو ہے تو شہر کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹی اسماعیل کو لے کر کے اس سرزمین پر جو ہے تو چلے جائے، مکہ مکرمہ، ملک شام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے تو اپنی بیوی کو اور بچے کو جو ہے تو لے کر کے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ سرزمین بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، آپ بار بار پلٹ کر مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے تھے، اور جب مکہ مکرمہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا اس وقت آپ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے اور آپ نے جو ہے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا واللہ انک لخیر ارض اللہ، قسم بخدا تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ بہترین زمین ہے۔ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت،
اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑتا، مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کرتے وقت مکہ مکرمہ کو دیکھ کر جو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو تو جگہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں پر لا کر جو تو چھوڑ دیا، تھوڑا سا جو ہے کھجورے ایک جو ہے تھیلی کے اندر اور ایک مشکیزے میں جو تو پانی ہے، چھوڑ کر آپ واپس چلے جا رہے ہیں۔ بیوی ہاجرہ جو پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور لیکن آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اس لق و لق میدان میں، اس بیابان جنگل میں جو ہے آپ کس کے حوالے اور کس کے سپرد کر کے آپ ہمیں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہے۔ پھر جو ہے تو یہ سوچا کہ اللہ کے نبی ہے، بھلا اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتے؟ پوچھا اللہ ہمارا کب یہاں سے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ ہمارا کب یہاں سے، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا کہ میرے رب کا یہی حکم ہے۔ کہنے لگی اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے آپ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ سے امید ہے حضرت ہاجرہ۔ اور پھر جو ہے حضرت ہاجرہ کے پاس جب تک وہ کھجوریں تھی اور وہ پانی تھا، اس کو نوش کرتی رہی، وہ پانی پیتی رہی، اور جب وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، پھر جو ہے دوڑی کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کوئی تو انسان دکھے، کسی سے تو میں مدد طلب کروں، کوئی تو ہماری مدد کے لیے آئے۔ اس طرح 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان جو تو حضرت ہاجرہ نے لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک السعی بین الناس، ذالک السعی الناس بینہما، یہی جو لوگوں کی صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، وہی حضرت ہاجرہ کی اداؤں کی جو تو نقل ہے۔ جو بھی وہاں جائے گا، چاہے حج کے لیے جائے چاہے عمرے کے لیے جائے، اس کو حضرت ہاجرہ کی وہ نقل کرنی پڑے گی جو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی ابلنے لگا، حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس پانی کو جو تو باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کے ماں پر رحم فرمائے۔ لو ترکت زمزم لکانت زمزم عینا معینا، اگر حضرت ہاجرہ زمزم کو چھوڑ دیتی اور اس کو باندھتی نہیں، اس کی چلو بھرتی نہیں، لکانت زمزم عینا معینا، زمزم ایک بہتا ہوا جو تو چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے اس کو باندھ دیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں مکہ مکرمہ کے لیے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہیں جو تو پلے اور بڑے، اور جو ہے ایک عمر جو ہے تو ان کی وہاں پر گزری۔ ایک عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو تو گزر گئی، جوان ہوئے، قبیلہ جرہم جو تو وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ پرندہ منڈ لا رہا ہے، سوچا کہ یہاں اب تک کہ کبھی پرندہ آیا نہیں، اور ہو سکتا ہے پانی نکل آیا ہو جس کی وجہ سے پرندہ جو ہے اوپر گھوم رہا ہے۔ ایک شخص کو بھیجا، اس نے جا کر دیکھا ایک خاتون ہے، وہ پانی کے بعد جو تو بیٹھی ہوئی ہے، وہ پورا قافلہ پھر جو تو وہاں پر آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا یہاں رہنے کی تو تمہیں اجازت ہے، لیکن پانی پر میرا قبضہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بس استعمال کے لیے پانی دیجیے۔ اس طرح قبیلہ جرہم جو تو وہاں پر آباد ہوا۔ حضرت ہاجرہ یہی چاہتی تھی کہ یہاں لوگ آ کر بسے، اور جو ہے ہمارا دل جو تو یہاں پر بہلے۔ اور اس کے بعد قبیلہ جرہم کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تو نکاح کیا، اور پھر انہی سے جو تو انہوں نے عربی سیکھی، اور پھر جو ہے یہاں پر جو ہے تو رہنے اور بسنے لگے۔ ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے اپنے بیٹے سے اور اپنی بیوی سے ملنے کے لیے۔ بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا، آ کر کے جو ہے اپنے بہو سے پوچھا، بہو پہچانتی نہیں تھی، بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے؟ انہوں نے دیکھا کوئی بڑے میاں ہیں اور جو ہے ان کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہا وہ شکار پر گئے۔ کہا تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگی بڑی مشکل سے، بڑی تنگی سے، بڑی پریشانیوں سے ہم دن کاٹ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزیں سنی، جاتے ہوئے جو ہے یہ کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے اور بیوی سے کہا کوئی آیا تھا، کہا بڑے میاں آئے تھے، اس طرح کا ان کا حلیہ تھا۔ کہا کیا کہے؟ کہا جاتے ہوئے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا ہاں تم نے شکایتیں کی ہوگی، ناشکری کی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے جو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو جو تو بدل دو، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری جو تو نکاح کیا، اور
پھر ایک زمانے کے بعد ابراہیم گھر پر آئے، اس وقت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ سے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارا کیسے گزر بسر ہوتا؟ کہا بہت اطمینان سے، ہم گوشت کھاتے ہیں اور میٹھا پانی پیتے ہیں، کھجورے نوش فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جو تو زندگی ہماری گزر رہی ہے. جاتی ہوئی ابراہیم نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا چوکھٹ بہت اچھی، اس کی حفاظت کرو. تو کہا جب آئے اسماعیل تو کہا کہ چوکھٹ بہت اچھی، اس کی حفاظت. کہا اس کی مراد تم ہو کہ تم بہت اچھی ہو، اللہ کا شکر بجا لاتی ہو، اس لیے جو تمہیں رکھنے کا جو تو حکم دیا. بہرحال اس زمانے میں چوکھٹ بدلنا آسان تھا، آج کے زمانے میں چوکھٹ بدلنا بہت مشکل کام ہے، ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تو زندگی وہاں گزری. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کی ہے، پہلے سے بیت اللہ وہاں موجود تھا، اس کی بنیادوں کو جو تو انہوں نے اٹھایا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا اس وقت جو ہے تو یہ بیت اللہ ڈھا گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. دوبارہ حضرت ابراہیم نے جو تو اس کی تعمیر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اس کو بنایا ہے. اللہ کا محبوب ترین جو تو گھر ہے، لہٰذا جو لوگ وہاں پہنچ رہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی عبادت کی جگہ بنایا ہے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو ان طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھے، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے مکان کو پاک و صاف رکھو. میں نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے بیت اللہ کو قِيَامًا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے قیام بنایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ بیت اللہ کی عظمت کرتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، لوگ دنیا کے اندر قائم رہیں گے، موجود رہیں گے. یعنی لوگوں کا وجود بیت اللہ کے وجود پر موقوف. جب دنیا سے بیت اللہ کا جو ہے احترام ختم ہو جائے گا، دنیا سے جب بیت اللہ کا احترام ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو اٹھا لے گا اور پھر جو ہے پوری دنیا کو اللہ تہس نہس کر دے گا. اسی کو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ. حبشے کا ایک کالا کلوٹا جس کی پنڈلیاں پھری ہوئی ہوگی، یہ بیت اللہ کو اٹھا دے گا. قیامت سے قریب بیت اللہ کو ایک کالا کلوٹا حبشی جو پستقل ہوگا وہ جو ہے بیت اللہ کو ڈھا دے گا، بیت اللہ کو جو تو گرا دے گا. یہ قیامت سے قریب ایسا ہوگا. اس سے یہ معلوم ہوا اس سے پہلے کسی ملک کی، کسی سپر پاور کی یہ طاقت نہیں ہوگی بیت اللہ کو ڈھا دے اور بیت اللہ کو جو تو ختم کر دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. جو بیت اللہ میں کجروی اختیار کرے گا، بدماشی کرے گا اور بیت اللہ میں شرارت کا جو ہے شرارت کی نیت رکھے گا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، وہاں ظلم کرنے کے کو ڈالے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. جو بیت اللہ کو ڈھانے کی، بیت اللہ میں اور وہاں پر جو ہے ظلم کرنے کی اگر کوشش کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ابرہہ جو ہے یمن کا گورنر تھا، اس نے جو ہے یہ چاہا کہ بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے اور میں نے جو کلیسا بنایا ہے اس کا احترام اور اس کی عزت ہو. بڑا طویل جو ہے تو واقعہ ہے بخاری شریف میں، لیکن اس کو جو ہے نیت جو تو پوری نہیں ہوئی، اپنے مقصد جو کامیاب نہ ہوا. وہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر چلا، جس میں جو ہے کئی ہاتھی بھی تھے. وہ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان پہنچا تو ہاتھی جو اس کے بیٹھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا غول بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ نے ان کو جو ہے ختم کر دیا، بھوسی کی طرح بنا دیا اور وہ جو ہے نیست و نابود ہو کے ختم ہو گئے.
بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو دردناک عذاب چکھایا. تو معلوم یہ ہوا جو بیت اللہ کے اندر کجروی اختیار کرے گا، مکہ مکرمہ میں کجروی اختیار کرے گا، وہاں ظلم ڈھانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صف ہستی سے مٹائے گا. چاہے وہ کوئی فرد واحد ہو، چاہے کوئی سپر پاور ہو، چاہے کوئی ملک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قیامت تک. تو بہرحال جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہو، اس سرزمین کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے رکھے. وہ کوئی عام پکنک پوائنٹ پر نہیں جا رہے، وہ کوئی عام سیر سپاٹی کی جگہ نہیں جا رہے، بہت مقدس ترین جگہ پر وہ جا رہے ہو. اس کی عظمت کا اور اس کے ادب کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے. وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں کی گستاخی ہو اور ادب میں جو ہے کمی واقع ہو جائے اور پھر اللہ کے عذاب پہ جو ہے مستحق ہو جائے. اللہ نے وہاں کی ایک ایک چیز میں بڑی برکتیں رکھی ہے. طواف کرنے پر فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. جو شخص بیت اللہ کے طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے. طواف کے ایک قدم رکھنے پر اور ایک قدم اٹھانے پر 10 نیکیاں مل رہی ہے، 10 گناہ معاف ہو رہے اور 10 درجے بلند ہو رہے. طواف کی جو اتنی بڑی فضیلت، کائنات میں واحد وہ مکان ہے جس کا طواف مشروع ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کتنا ہی جو ہے مقدس کوئی مقام ہو، اس کا طواف کرنا حرام. چاہے وہ کوئی مزار ہو، چاہے کوئی جگہ ہو، چاہے کوئی مسجد ہو، طواف کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا البلد حرمه الله الى یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے شہر کو اس وقت سے احترام والا بنایا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. اور آگے ارشاد فرمایا فهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ. اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے اس کی حرمت باقی رہے گی قیامت تک. قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے. اور آگے ارشاد فرمایا کوئی اس کی گھاس کو نہ اکھیڑے، کوئی اس کے درخت کو نہ کاٹے، کوئی اس کے شکار کو جو ہے اس کی طرف اشارہ نہ کرے، کوئی اپنے دشمن پر بھی جو ہے یہاں پر حملہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا جو ہے شہر بنایا ہے. تو بہرحال طواف کی جو ہے یہ فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کائنات کی دوسرے مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر وہ اجر و ثواب ملتا ہے. دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نمازوں پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، مسجد حرام میں ایک نماز پر جو ہے تو اجر و ثواب ملتا ہے. وہاں پر طواف کرنے پر، وہاں کے نماز پڑھنے پر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجر و ثواب جو ہے تو رکھا ہے. اسی طرح حجر اسود جو ہے تو پتھر ہے، یہ پتھر کسی بابا کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کی یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ. حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. ہوا اشد بیاضا من اللبن. جب یہ جنت سے آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا. سودت خطایا بنی آدم. انسانوں کے گناہ کھینچتے کھینچتے یہ کالا ہو گیا. حدیث نے فرمایا جو شخص اس کی طرف اشارہ کرتا اس کو چھوتا پورے گناہ اس کے چوس لیتا ہے. حجر اسود میں اللہ نے جو تو وہ تاثیر رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا واللہ لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرما رہے واللہ لا يبعثنه الله، قسم بخدا اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں دیں گے جس سے وہ دیکھے گا، اللہ اس کو زبان دے گے جس سے وہ بولے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، گواہی دے گا ہر اس شخص کے بارے میں جو اس کو حق کے ساتھ اس کو چھوئے گا، حق کے ساتھ، کسی کو تکلیف پہنچا کر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر. اے عمر تو طاقتور آدمی ہے، قوی آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے. لا تزاحم علی الحجر، حجر اسود پر جو ہے تو بھیڑ نہیں کرنا. لیؤذی ضعیفا، تاکہ کمزوروں کو تکلیف، کمزوروں کو یہاں تکلیف نہیں پہنچانا. ان وجدت خلوتا فاستلمہ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ فَحَلِّلْ وَكَبِّرْ. آپ نے ارشاد فرمایا اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو اس کا بوسہ لینا، اس کو چھونا، اور اگر مشکل ہو وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ دور سے جو تو اس کا استقبال کرنا، اس کے برابری میں آنا. فَحَلِّلْ وَكَبِّرْ، کلمہ پڑھنا اور تکبیر پڑھنا اور آگے چلتے رہنا. حضرت عمر، یہ صرف حضرت عمر سے نہیں فرمایا تھا، قیامت تک کے آنے والے وہ مضبوط اور طاقتور لوگ جو وہاں پر پہنچ سکتے ہو لیکن لوگوں کو جو تو تکلیف پہنچا کر، کمزوروں کو جو تو دھکے دے کر کے وہاں تک پہنچ، ان کو حکم یہ ہے لا تزاحم علی الحجر، حجر اسود کے پاس نہیں جانا.
لوگوں کو تکلیف پہنچا کر۔ بہرحال حجر اسود بڑا قیمتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں، یاقوتتان من یاقوت الجنہ، جنت کے قیمتی پتھر ہے۔ تمس اللہ نورہما، اللہ نے دنیا میں ان کے نور کو چھپا دیا، ولو لم یتمس نورہما لاضاء ما بین المشرق والمغرب، اگر اللہ دنیا میں ان کے نور کو نہیں چھپاتا تو ان کے روشنی سے پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ آفتاب اور مہتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، چاند سورج کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی روشنی سے اور ان کی شعاؤں سے پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود اتنے قیمتی پتھر، یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہے، بہت قیمتی پتھر۔ لیکن یہ نہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے، اس سے کہتے تھے انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی بھی تجھے نہیں چومتا۔ میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تجھے چومتے تھے، اس لیے تو، ورنہ میرا یہ عقیدہ نہیں کہ تو نفع پہنچائے گا، تو کسی کو نقصان پہنچائے گا، تیرے اندر کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے، میں اس وجہ سے تجھے نہیں چومتا۔ تو حجر اسود جو جنت سے آیا وہ پتھر، اتنا قیمتی پتھر، اتنا جو ہے مبارک اور متبرک جو تو پتھر، اس کے بارے میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں تو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بابا کا دیا ہوا پتھر جس کو ہم انگوٹھے میں جڑتے یا عقیق فلاں بابا کا دیا ہوا ہے، ہم اس کی کیسے تعظیم کر سکتے، کیسے اس کی عظمت جو تو ہم کر سکتے۔ تو بہرحال جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہو وہ جو ہے وہاں کی مقدس سرزمین کی اس کی عظمت کو جو تو اپنے دل میں بٹھائے۔ اور جو مائع زمزم ہے، زمزم کا جو پانی ہے یہ عام پانیوں کی طرح پانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر مائن علی وجہ الارض ماء زمزم فی طعام الطعام و شفاء السقم، کہ یہ جو ہے زمزم کا پانی کائنات میں سب سے بہترین پانی ہے۔ فی طعام الطعام، اس میں بھوکوں کے لیے کھانا ہے، وہ شفاء السقم، اس میں بیماروں کے لیے شفا ہے، اس میں بھوکوں کے لیے غذا ہے۔ بھوکا آدمی اس کو کھانے کے لیے اگر پیے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، کوئی بیمار اگر اس کو دوا کے لیے پیے گا تو اس کو شفا مل جائے گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی انسان جس نیت سے پیے گا اس کی وہ نیت پوری ہوگی۔ اللہ نے وہاں کی ہر چیز میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ جو لوگ وہاں پہنچ رہے ہو وہ عام پکنک کی جگہ نہیں جا رہے ہیں، کہیں سیر سپاٹی کی جگہ نہیں جا رہے ہیں، اس جگہ کی عظمت کو جو تو اپنے دل میں بٹھائے رکھے اور ایک ایک چیز کی جو تو عظمت اپنے دل کے اندر رکھے اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے تو وہ رہے اور وہاں جو ہے عبادات کے اندر جو تو زیادہ وقت جو تو گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کی جو ہے اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے اور ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ حج مبرور جو تو عطا فرمائے۔ آج کا جو ہے خطاب اور آج کا جو ہے ہماری گفتگو یہ مکہ مکرمہ کی عظمت پر ہوئی۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم جو ہے مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس کی عظمت پر جو ہے ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر حج کے فضائل اور مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا